ساتھی آگے آگے تشریف لے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا. ہمیں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں زندہ رکھا. ہمیں اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمیں اللہ رب العالمین نے 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے اپنا کلام تراویح میں سننے کے لیے ہمیں منتخب فرمایا اور ہمیں یہ توفیق اور یہ سعادت نصیب فرمائی. جب بھی رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ مجھے شعبان اور رمضان میں زندگی عطا فرما، مجھے رمضان اور شعبان نصیب فرما. یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم مہینہ ہے، کیونکہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان ہم نے آپ کو اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. من نطفہ، ایک نطفے سے پیدا کیا گیا. خلقہ فقدرہ، آپ کو نطفے سے پیدا کیا پھر آپ کو ایک جسم دیا. ثم السبیل یسرا، پھر آپ کے لیے آنے والے راستے ہم نے آسان کر دیے. ثم اماتہ، پھر آپ نے اس دنیا میں زندگی گزاری، ہم نے آپ کو موت دی. ثم اماتہ فاکبرہ، موت دینے کے بعد ہم نے آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ آپ کے لیے قبر کا انتخاب فرمایا. ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر ہم نے جو ہے آپ کو جب چاہیں گے قبر سے اٹھانے کے لیے، جب ہم چاہیں گے آپ کو اٹھا لیں گے. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان تو اس زمین پر گھومتا ہے. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے انسان تو آسمانوں کی طرف تو دیکھ کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا. اس کا بنانے والا بھی تو کوئی ہوگا. رفع سمکہا فسواہا، ہم نے اس کو بلندی کتنی دی اور اس کو گلائی کس طرح دی کہ آج تک کوئی سائنسدان اس کی گلائی معلوم نہ کر سکا. آسمان کا کنارہ معلوم کرتے کرتے لوگ غائب ہو گئے لیکن آسمان کا کنارہ معلوم نہ کر سکے. ثم آطش لیلہا فأخرج ضحاہا، اس کے بعد ہم نے زمین بچھائی، زمین کے بعد ہم نے پہاڑ لائے. یہ تمام چیزیں صرف اور صرف انسان کے لیے. پھر انسان کس چیز کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان صرف اور صرف میری عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پھر جب انسان اس دنیا میں زندگی گزار لیتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان اس دنیا میں زندگی اس مواد اس عقیدے کے ساتھ گزارتا ہے کہ میں نے آخرت میں ہر چیز کا حساب دینا ہے. اور ایسا ہولناک دن یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ ہی اپنی والدہ سے بھاگے گا، وہ ابی اپنے والد سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، صرف اس لیے کہ ایسے نہ ہو کہ دنیا میں اس کا میں نے کوئی حق کھایا ہو اور یہ آج مجھ سے اس کا مطالبہ. ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا اور ایسے ہولناک مناظر ہوں گے کہ جب انسان قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے
40 سال تک انسان جو ہے اس میدان میں ہوں گے، سورج ان کے 2.5 فٹ کے فاصلے پر ہوگا، اور یہ لوگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ تو اللہ کے پہلے نبی ہیں، چنانچہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں کہ اللہ رب العالمین حساب کتاب کا سلسلہ شروع کر دے، حساب کتاب کا دروازہ کھول دے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس امت کی یہ بات سن کر رونے لگ جائیں گے اور فرمائیں گے ایسے نہ ہو اگر اللہ رب العالمین نے مجھ سے پوچھا کہ اے آدم تجھے میں نے جنت دیا تھا، تجھے میں نے تیرا ٹھکانہ میں نے جنت بنایا تھا اور تو نے جنت میں غلطی کی، میری نافرمانی کی تھی، تو نے ایک درخت سے پھل کھا لیا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ چنانچہ چلو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت آدم کی قیادت میں یہ قافلہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گا، ان سے کہیں گے کہ اے نوح تو نے 950 سال دین کی تبلیغ کا کام کیا، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ حساب کتاب کا دروازہ کھول دے، ہم تنگ آ چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی رونے لگ جائیں گے اور کہیں گے اگر اللہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تو نے اپنے نافرمان بیٹے کے لیے مجھ سے دعا کی تھی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ چنانچہ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، داؤد، سلیمان، تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ کی امت تکلیف میں ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ حساب کتاب کا دروازہ کھل جائے، یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے اے ابوبکر جاؤ اللہ کو حساب کتاب دو۔ حضرت ابوبکر جب دیکھیں گے ایک طرف امت کھڑی ہے، ایک طرف انبیاء کھڑے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ جائیں گے کہ اللہ کے نبی یہ آپ کون سا فیصلہ کر رہے ہیں؟ انبیاء ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، میں ایک امتی کس طرح اللہ کے سامنے جاؤں گا اور اللہ رب العالمین کو حساب کتاب دوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے ابوبکر تو میرا پہلا امتی ہے، اگر تو حساب کتاب میں کامیاب ہو جائے گا تو باقی میری پوری امت کامیاب ہو جائے گی، اگر تو ناکام ہو گیا خدا نہ خواستہ تو میری امت ناکام ہو جائے گی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کوئی معمولی بندے نہیں تھے۔ فرمایا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں ایک سوال کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ کوئی اس زمین پر ایسا بندہ بھی ہے کہ جن کی نیکیاں زمین اور آسمان کے برابر ہو، زمین اور آسمان کے برابر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی وہ حضرت عمر ہے۔ اس پر حضرت عائشہ تھوڑی مایوس ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس لیے مایوس ہوئے نا کہ میں نے آپ کے ابو جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں لیا۔ ارے حضرت ابوبکر کی نیکیاں تو اتنی ہے کہ زمین اور آسمان میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ شخص کل قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے تڑپ رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا۔ تو مسلمان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں وقت اس چیز کے لیے گزارتا ہے، اس ڈر سے گزارتا ہے کہ کل کو اس بندے کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ ایک نیکی کرنے والے بندے نیکی کرتا جا، کیونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ ایک نیکی پر 27 درجے کا ثواب ملتا ہے، 70 درجے کا ثواب ملتا ہے، اور اے برائی کرنے والے برائی سے رک جا، اللہ سے معافی مانگ، کیونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔
بخشش کا مہینہ ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور ہر رات کو فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے اور ہر رات کو اسی طرح کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو ہم اپنے لیے غنیمت جانیں، پھر خصوصاً آخری عشرے میں تاک راتیں، 21 کی رات ہو گئی، 27 کی رات ہو گئی، 25 کی رات ہو گئی، 23 کی رات ہو گئی، 29 کی رات ہو گئی، اس میں ہم عبادات کریں، اللہ سے معافی مانگے، تاکہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو اس نیت سے روزہ رکھتا ہے، ایک تو ایمان کی حالت میں ہو اور دوسرا حساب کتاب سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص رات کو کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، تراویح میں قرآن سناتا ہے، تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس تراویح کی وجہ سے، اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جس جگہ پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جس جگہ پر اس قرآن پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے، اس جگہ پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے۔ میرا آپ کا یقین ہے، میرا آپ کا جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ٹوٹ سکتی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے چاروں طرف 40 گھر تک اللہ رب العالمین کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک احسان ثواب بھی ہے کہ جتنے مرحومین اس خاندان کے گئے ہیں، اس محلے کے گئے ہیں، ان تک احسان ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، یہ کسی اور کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ آسمان سے جس طرح برف گر رہی ہوتی ہے اس طرح برف گر رہی ہے، اور تمام لوگ جو ہے اس کو اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک شخص آرام سے بیٹھا ہوا ہے درخت کے سائے میں۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو لوگوں کی اجتماعی نیکیاں آتی ہے، مرحومین کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، وہ حصہ آتا ہے اور یہ لوگ اپنے لیے جمع کرتے رہتے ہیں، تاکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے رات کو اکٹھا مل جاتا ہے۔ فرمایا وہ کس طرح؟ فرمایا فلانے مارکیٹ میں آپ جاؤ گے، ایک مٹائی کی دکان ہے، وہاں 2 بندے کام کرتے ہیں جو کہ میرے بیٹے ہیں، ان کو میں نے حافظ قرآن بنایا۔ حافظ قرآن بنانے کے بعد وہ روزانہ جب صبح دکان کھولتے ہیں تو تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور جب رات کو دکان بند کرتے ہیں تو انہوں نے قرآن مجید مکمل کر لیا ہوتا ہے، تو وہ میرے لیے احسان ثواب کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ پورا احسان ثواب، پورا کا پورا ثواب مجھے ایک ہی دفعہ میں مل جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک زمانے کے بعد اس بزرگ نے دوبارہ خواب دیکھا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، آرام سے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل حال ہے اور نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا آپ کو؟ آپ نیکیاں اکٹھی کر رہے ہو، آپ کو تو آ جاتا تھا۔ کہا میرے جو بیٹے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی میرے پاس آ گئے۔ یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے، ہمارے مرحومین کا ہم پر حق ہے کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں ہر چیز مہیا کی، ہر چیز دی، راحتیں دی، اپنے اوپر تکلیف گزار کے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ان کا جو ہے ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے احسان ثواب کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے قرآن سنا، حافظ صاحب نے سنایا، اللہ کا بہت بہت کرم ہوا، احسان ہوا۔ یہاں سے ہم ایک بات کی تشکیل کریں کہ ہمارے گھروں میں جو قرآن مجید پڑے ہوئے ہیں، روزانہ ہم ترتیب بنائیں اس کی، کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ اس کی ترتیب اس طرح بنائیں کہ جب ہم صبح نکلیں کام کاج کے لیے تو ہم اس کو اٹھائیں، اس کو جو ہے بوسہ دیں، اپنے ہونٹوں سے لگائیں، اپنے دل سے لگائیں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے کھولیں
ایک چھوٹی سی سورت، ایک چھوٹی سی آیات کی تلاوت کرے اور پھر دوبارہ اس کو اپنی جگہ پر رکھ دے، تاکہ یہ پڑھا ہوا قرآن اللہ رب العالمین پر قیامت والی دن ہمارے لیے سفارش کرے کہ یہ قرآن جو ہے یہ بندہ مجھے پڑھتا بھی تھا، مجھے اٹھاتا بھی تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں اٹھاتے بھی ہیں، ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں، مسجدوں بھی ماحول بنا ہوا ہے، گھر میں بھی ماحول بنا ہوتا ہے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہم اسی قرآن کو 3-4 کپڑوں میں لپیٹ کر دوبارہ رکھ لیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسے نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف حجت بنے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکایت کرے کہ اس نے تو مجھے گھر میں رکھا ہوا تھا، باقی پڑھتا نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ختم قرآن کا موقع ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مفتی صاحب انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ہمارے سید سلمان حنفی صاحب کے گزشتہ سالوں میں والد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے لیے بھی دعا کی جائے، اور ہمارے جو ہیں آقا بھائی ہو گئے، صالح بھائی ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ ان کے والد مرحوم ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کی جائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ایک بچی ہے، آج عصر کے بعد بھی اس کا فون آیا تھا، پیلیا کے مرض میں مبتلا ہے، اس کے لیے بھی دعا کی جائے کہ اللہ رب العالمین اس کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب کے لیے بھی دعا کریں، باقی جتنے بیماران ہیں پریشان ہیں